السلام علیکم دوستو روم کے ایک جنگجو بہادر نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں مسلمانوں کی ایک جماعت کو قید کر لیا اور روم کے کتے یعنی شاہ روم کے سامنے بیان کیا کہ مسلمان میں ایک شخص نہایت قوی اور مہیب ہے، یعنی لوگ اس کی صورت دیکھ کر ڈر جاتے ہیں۔ شاہ روم نے اس کو دیکھنے کے لیے طلب کیا۔ اس کے سامنے ایک لمبی زنجیر لٹکی رہتی تھی جس کی وجہ سے کوئی شخص اس کے پاس ڈر کے مارے نہ جاتا تھا۔ جب اس مسلمان نے اس کو دیکھا تو شاہ روم کے پاس جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شرم کرتا ہوں کہ کافر کے پاس اس ہیبت ناک صورت میں جاؤں۔ شاہ روم نے اس زنجیر کو اٹھانے کا حکم دیا تاکہ وہ اس کے پاس آئے۔ جب یہ مسلمان اس کے پاس داخل ہوا تو خوب گفتگو کی۔ اس کے بعد شاہ روم نے اس مسلمان سے کہا کہ تم ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ، میں اپنی انگوٹھی تمہارے ہاتھ میں پہنا دوں گا اور ولایت روم تمہیں دے دوں گا۔ اس کے جواب میں مسلمان نے شاہ روم سے کہا کہ دنیا کا کتنا حصہ تیرے قبضہ میں ہے؟ شاہ روم نے کہا تہائی یا چوتھائی۔ اس مسلمان نے کہا کہ اگر پوری دنیا تیرے قبضہ میں ہوتی اور وہ سونے اور جواہرات سے بری ہوتی، اس کو تو مجھے ایک دن کی اذان نہ کہنے کے عضو دے دیتا تو میں اس کو بھی قبول نہ کرتا۔ شاہ روم نے ان سے کہا کہ اذان کیا چیز ہے؟ مسلمان نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ شاہ روم نے کہا کہ بے شک اس مسلمان کے دل میں محمد کی محبت راسخ ہو گئی ہے، اس لیے اسے یوں اپنے دین سے پھیرنا ناممکن ہے۔ پھر اس نے حکم دیا کہ ایک دیگ آگ پر رکھی جائے اور اس میں پانی بھر دیا جائے۔ جب وہ شدت سے جوش مارنے لگے تو اس شخص کو اس میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ شاہی ملازموں نے ایسا ہی کیا۔ جب اس کو دیگ میں ڈالا گیا تو اس نے بسم اللہ پڑھی اور ایک طرف سے داخل ہوا اور دوسری طرف سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نکل آیا۔ لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو بہت متعجب ہوئے۔ اس کے بعد پھر شاہ روم نے حکم دیا کہ اس مسلمان کو اندھیری کوٹری میں قید کیا جائے، اس کا کھانا پینا بند کر دیا جائے اور 40 دن تک سوائے سور اور شراب کے اس کی کوٹری میں کچھ نہ بھیجا جائے۔ چنانچہ شاہی نوکروں نے اس طرح کیا اور جب 40 دن پورے ہو گئے تو لوگوں نے دروازہ کھولا اور دیکھا کہ انہوں نے جو کچھ اس کے سامنے ڈالا تھا وہ سب موجود تھا۔ اس نے اس میں سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم نے اس میں سے کیوں نہیں کھایا؟ حالانکہ دین محمدی میں تو ضرورت کے وقت ہر چیز کا کھانا جائز ہے۔ مسلمان نے جواب دیا کہ اگر میں اس میں سے کھاتا تو تم لوگ خوش ہوتے اور مجھے تمہیں غصہ دلانا منظور تھا۔ پھر بادشاہ نے اس سے کہا کہ اگر تم مجھے سجدہ کر لو تو میں تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو چھوڑ دوں گا۔ مسلمان نے کہا کہ دین محمدی میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ اس کے بعد شاہ روم نے کہا کہ میرا ہاتھ چومو تاکہ میں تم کو اور جو قیدی تمہارے ساتھ ہیں سب کو چھوڑ دوں۔ مسلمان نے کہا کہ ہاتھ کا بوسہ دینا ہمارے باپ اور سلطان عادل اور استاد کے لیے جائز ہے، دوسرے کے لیے جائز نہیں۔ شاہ روم نے کہا کہ اچھا میری پیشانی کو بوسہ دو۔ اس شخص نے بادشاہ سے کہا کہ ہاں یہ ایک شرط سے ہو سکتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ جس طرح تم چاہو کرو۔ مسلمان نے اپنی آستین اس کی پیشانی پر رکھی، اس کو بوسہ دیا اور نیت کی کہ میں اپنی آستین کو بوسہ دے رہا ہوں۔ اس کے بعد شاہ روم نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو چھوڑ دیا اور ان کا سارا مال بھی ان کو واپس کر دیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ اگر یہ شخص ہمارے شہر میں ہمارے دین پر ہوتا تو ہم اس کی پرستش کرتے یا اس کی پرستش کا اتقار رکھتے۔ جب وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ مال کے ساتھ اکیلے ہی مخصوص نہ ہو بلکہ اس میں سے مدرسۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کو بھی شریک کر لو۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ دوستو اگر آپ کو ہمارا یہ قصہ پسند آیا میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی پہنچ سکے۔ دوستو میں آپ کو کل ایک اور ویڈیو کے ساتھ ملوں گا، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔